شکر خداوند کا جس نے مجھے اور آپ کو اس روزوں کے ایام میں ایک دفعہ پھر اکٹھا کیا ہے تاکہ ہم روزے کی اہمیت کے بارے میں سیکھ سکیں۔ کیا ہے روزے کی اہمیت کے بارے میں کیا کر سکیں؟ سیکھ سکیں۔ زندگی سیکھنے کا نام ہے۔ ہمیشہ ایماندار زمین پر جب تک وہ رہتے ہیں وہ سیکھتے رہتے ہیں۔ ابھی ہم نے تلاوت کی متی رسول کی انجیل اور اس کا 9 باب اور اس کی 2 آیتیں کی 14 اور 15۔ اس 2 آیتوں کے اندر ایک سوال کیا جاتا ہے منشی دو جہاں سے، یسوع المسیح سے، اور وہ سوال کوئی عام شخص نہیں کرتے۔ وہ سوال کرتے ہیں یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد۔ کس کے شاگرد سوال کرتے ہیں؟ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد سوال کرتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم کس کے شاگرد ہیں؟ خداوند یسوع المسیح کے۔ سوالات پہلے بھی کیے جاتے ہیں اور سوالات آج بھی کیے جاتے ہیں۔ پہلے جو سوال کر رہے ہیں یوحنا کے شاگرد، وہ اس بات پہ سوال کرتے ہیں کہ تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے، اور آج کے جو مسیح کے شاگرد ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ روزے کیوں رکھتے ہیں۔ اس وقت کا سوال کہ روزے تیرے شاگرد رکھتے نہیں، تو اب جب شاگرد روزے رکھتے ہیں تو کہتے کیوں رکھتے ہو؟ انسان زمین پر رہتے ہوئے دوسرے شخص سے خوش نہیں ہوتا۔ آئیے ایک دفعہ پھر اسی آیت کریمہ کی ہم تلاوت کرتے ہیں، یوحنا کی انجیل نہیں متی رسول کی انجیل اور اس کا 9 باب اور اس کی 14 اور 15 آیت۔ بڑا بابرکت لکھا کہ اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں، تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے ان سے کہا کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ٹھہری ہے۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، یہاں پر سوال اور اس کا جواب ہمیں ملتا ہے۔ یوحنا کے شاگرد یہ کہتے ہیں ہم اور فقی اور فریسی کیا رکھتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ رکھتے نہیں بلکہ کہتے ہیں اکثر رکھتے ہیں، مگر تیرے شاگرد جو تو رکھے ہوئے ہیں، تیرے حواری جو تیرے ساتھ ہیں، جو تیری تعلیم پر عمل پیرا ہیں، جو تیری باتوں کو سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، قوموں کو بتاتے ہیں، قبیلوں کو بتاتے ہیں، مگر وہ ان باتوں پر عمل نہیں کرتے جن باتوں پر ہم اور فقی فریسی عمل کرتے ہیں۔ یہ تنقید کی جا رہی ہے شاگردوں پر نہیں، مسیح یسوع پر، اور اس تنقید کا جواب میرا منشی دو جہاں بڑے آسان طریقے سے دیتا ہے۔ اور جواب کیا ہے کہ یسوع نے ان سے کہا، یسوع المسیح ان کے سوال سننے کے بعد ان سے مخاطب ہوا، ان کو جواب دیا کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ماتم کر سکتے ہیں؟ یسوع نے اپنے آپ کو دلہا کے طور پر پیش کیا جو اپنی دلہن کے ساتھ، اپنے براتیوں کے ساتھ۔ تو یسوع نے کہا جب تک دلہا اس زمین پر ہے، اس دھرتی پر ہے، براتیوں کو ماتم کرنے کی، دکھ سہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو بھوک اور پیاس میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر آگے ان کے سوال
آئیں گے. یہاں پر واضح طور پر ہمیں روزے کے متعلق جوابات ملتے ہیں اور شارطن ملتے ہیں اور حقیقی طور پر ملتے ہیں تاکہ ہم جو یسوع مسیح نے فرمایا ہے اس جواب کو ہم سن سکیں. اور وہ جواب کیا ہے کہ وہ دن آئیں گے کہ دولہا ان سے کیا کیا جائے گا؟ جدا کیا جائے گا. یہ بتا دیا گیا کہ میں دولہا ہوں. ایک دن آئے گا کہ میں زمین کو اس دھرتی کو چھوڑوں گا, میں ان کے درمیان نہیں رہوں گا. پھر میں اور ان کے درمیان جدائی آ جائے گی, یہ اکیلے ہو جائیں گے کیونکہ دولہا نے اپنا مشن اپنا مقصد پورا کر کے اپنے باپ کے پاس واپس لوٹنا ہے, کیونکہ باپ نے مجھے بھیجا ہے ایک مقصد کے لیے اور اس مقصد کو میں ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتا. اس مقصد کو میں پورا کرنا چاہتا ہوں. جب تک میں اس دھرتی پر ہوں, جب تک میں زمین پر ہوں, نہ میں ان کو دکھ دے سکتا ہوں, نہ میں ان کو ماتم کرنے پر مجبور کر سکتا ہوں. مگر وہ دن آئیں گے, وہ وقت آئے گا, وہ گھڑی آئے گا, وہ ٹائم آئے گا جب دولہا جدا کیا جائے گا, جب دولہا ان کے درمیان نہیں رہے گا, جب دولہا جو ہے وہ اپنے باپ کے طرف پر چلا جائے گا جہاں سے وہ واپس جہاں زمین پر آیا. اس وقت وہ روزہ رکھیں گے. تب جو ہے یہ روزہ رکھیں گے, تب یہ مجھے یاد کریں گے, تب یہ میری باتوں پر غور و فکر کریں گے, کیونکہ یہ دولہا ماں یہاں پر جو ہے رام کی زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں آیا, بلکہ یہ دولہا زمین پر اس لیے بھیجا گیا ہے کہ یہ میرے دکھوں کو اٹھا سکے, یہ میرے ماتم کو ہے وہ دور کر سکے, میری یہ ضربکاری کو جو ہے اس پر مرہم پٹی کر سکے. پھر یہ روزے میں ٹھہریں گے اور میرے پر غور و فکر کریں گے, میری باتوں پر غور و فکر کریں گے. اس لیے روزے کی اہمیت, جب یسوع مسیح کی باتوں پر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو روزے کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے. اس روزوں میں ہم ٹھہر کر یسوع مسیح کے مشن کو اور اس کے مقصد کو اور اس کی تکمیل کو اور اس کی محبت کو اور اس کی فضیلت کو اور اس کے جلال کو جان جاتے ہیں. یہ روزے شخصی نہیں ہیں, یہ روزے میری ذات کے لیے نہیں ہیں, یہ روزے مسیح یسوع کے ہیں. یہ اجتماعی اور کلیسیا کے روزے ہیں جو ہم رکھ کر مسیح یسوع کے مقصد میں شریک ہو جاتے ہیں. روزے کے جو الفابیٹ ہے وہ 4 ہیں, رے ہے, واو ہے, زے ہے اور ہے. جب ان الفابیٹ پر ہم غور و فکر کرتے ہیں, رے سے ہم نکال لیتے ہیں مطلب رکنا, یعنی کہ مسیح میں ٹھہر جانا, مسیح میں رک جانا. مسیح کی آواز کو جب سنتے ہیں تو ہم رک جاتے ہیں, اور جب ہم رکتے ہیں تو مقصد کو کے لیے رک جاتے ہیں. اس لیے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو مسیح میں ٹھہر جاتے ہیں, مسیح میں قائم ہو جاتے ہیں اور مسیح پر غور و فکر کرتے ہیں, کیونکہ خدا نے ہمیں روزے میں رکھا رکنے کے لیے کہا ہے کہ میری باتوں پر غور و فکر کرو. میں تمہارے ساتھ تھا مگر اب میں جدا ہو چکا ہوں, اب تم نے روزہ رکھنا ہے, اب تم نے خداوند میں ٹھہرنا ہے, اور جو مقصد میں نے ادھورا چھوڑا اس کو تم نے پورا کرنا ہے. ماس رکے نہیں رہنا, تم نے مجھے وقت بھی دینا. آگے آ جاتا وہ وقت, وہاں سے وقت, رے سے رکنا, وہاں سے وقت. میں وقت کا خدا ہوں, ترتیب کا خدا ہوں, میں بے وقت نہیں ہوں, میں وقت کا خدا ہوں. ہم جو قومیں, جو قبیلے, جو خاندان, جو بچے وقت کو غنیمت جانتے ہیں, خدا میں مقبول کیے جاتے. اس لیے زے سے زو, روزہ جو ہے ہماری کمزوری سے باہر نکال کر ہمیں کیا دیتا ہے؟ زور. زے سے ملتا ہے زور. اس لیے یسوع مسیح ہمیں ماس کمزور نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, بلکہ زور میں دیکھنا چاہتے ہیں, روحانی زور, تاکہ ہم شیطان کے سر کو کچل سکیں. جب ہم روزہ رکھیں تو شیطان پر غالب آ سکیں, اس کے سر کو کچل سکیں, اس کی چالوں کا مقابلہ کر سکیں, اور خداوند کے کلام کو پڑھیں جس سے ہمیں زور ملے, جس سے ہمیں ہمت اور طاقت ملے, جس سے ہمیں زندگی میں کیا ہے؟ طاقت ملے. ہماری زندگی کمزور نہ ہو بلکہ زور آور ہو. حلیم, کیا بننا ہے؟ حلیم. روزہ کیا ہماری ضد کو بھی کیا کرتا ہے؟
توڑتا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ضدوں کو توڑ دیتا ہے۔ غلامی کے جوئے ٹوٹ جاتے ہیں، زنجیروں کے ٹوٹ جاتی ہیں، اور ہم مسیح میں مقبول کیے جاتے ہیں۔ مسیح میں ہوتے ہوئے ہماری حمیت بڑھ جاتی ہے اور ہم مسیح میں مقبول کیے جاتے ہیں۔ اس لیے روزہ میں حلیمی اور فروتنی کا بھی درس دیتا ہے۔ اور یہ روزے ماسکے قوموں کی طرح نہیں۔ ان روزوں میں اور ہمارے روزوں میں فرق ہے۔ ان کے روزے نیکی اور بدی کے لیے ہیں، مگر ہمارے روزے خدا میں مقبولیت کے ہیں، خدا میں ٹھہرنے کے لیے ہیں، خدا میں رکنے کے لیے ہے، خدا کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہے، خدا کی صلیب پر غور و فکر کرنے کے لیے ہے۔ اور یہ روزہ ہمیں راست بازی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ کہاں لے کر جاتا ہے؟ راست بازی کی طرف لے کر جاتا ہے، تاکہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اپنے مجھے دو جہاں سے توبہ کر کے راست بازی کی زندگی بسر کر سکیں، تاکہ ہمارے بدنوں سے نجاست دور ہو جائے۔ اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خداوند میں خاکسار بن جاتے ہیں، اپنا منہ دھوتے ہیں، اپنے سر پر تیل لگاتے ہیں، تاکہ مسیح کا ہمیں مسا مل جائے، مسیح میں ہم چن لیے جائیں، تاکہ ہم خداوند میں نامزد کیے جائیں۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ خداوند میں نامزد کیے ہوئے۔ روزہ میں نامزد کرتا ہے اور نامزدگی کی مہر لگا دیتا ہے، اور وہ مہر کس کی ہے؟ پاک روح کی، تاکہ ہم اپنی زندگی کو کیا کر سکیں؟ نیا کر سکیں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ ہمارے اندر احساس پیدا کرتا ہے، تڑپ پیدا کرتا ہے، ہم کچھ محسوس کرتے ہیں، ہم کچھ جانتے ہیں، اور وہ جاننا کیا ہے کہ میرا خدا میرے لیے صلیب پر ہوا۔ کہاں پر ہوا؟ صلیب پر ہوا۔ دو ڈاکوؤں کے درمیان، دائیں اور بائیں بدکار ڈاکو، اور درمیان میں اس کا اکلوتا بیٹا جس کا نام یسوع ہے، وہ مرا اور اس کی لاش کو قبر پہ رکھا گیا، اور وہ کلام مقدس کے مطابق تیسرے دن زندہ ہوا، اور وہ زندہ جب ہوا تو اس کا بدن بدل گیا، جلالی بدن لے کر وہ زندہ ہوا۔ پھر وہ زمین پر 40 دن رہا، اپنے شاگردوں سے کلام کرتا رہا، اپنے شاگردوں کی کمزوریوں کو دور کرتا رہا۔ اس لیے اب دلہا ہمارے ساتھ نہیں ہے، بلکہ دلہے کی محبت ہمارے ساتھ ہے، اور وہ محبت کیا ہے؟ تثلیث کا دوسرا قانون روح القدس۔ ہم روزے میں مقبول کیے جاتے ہیں۔ روزہ جو بہت سارے مذاہب رکھتے، بنی اسرائیل قوم رکھتے، یہودی رکھتے، بدھ مذہب رکھتے، ہندو رکھتے، سکھ رکھتے، تمام مذہب جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں کسی نہ کسی تعلق سے، مگر ہمارے روزے کا تعلق یسوع مسیح کی صلیب کے ساتھ ہے۔ اس لیے پولس رسول فرماتا ہے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی خدا کا روزہ جو مقبول روزہ ہے، جو کلیسیا نے ہمیں دیا ہے اور ہم نے مل کر رکھا ہے، مسیح کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، تاکہ مسیح کی مصلوبیت میں ہم شریک ہوں۔ مسیح فاتح بنا تاکہ ہم فتح حاصل کر سکیں، مسیح دکھی بنا تاکہ ہم دکھوں سے باہر نکل سکیں۔ حالانکہ خدا نے یہودی قوم، پہلے یہود کو سال کا ایک روزہ ان پر فرض و قرض کیا تھا، یہودی قوم پر ایک روزہ فرض و قرض کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو یوم الکفارے کا روزہ، ایک روزہ یوم الکفارے کا روزہ۔ ابار کی کتاب اس کا 16 باب اس کی 29 آیت میں یہ درج ہے۔ ہم روزے میں کچھ لوگوں جب ہم دیکھتے پرانے عہدنامہ میں تو روزہ رکھنے والوں کیا کرتے تھے؟ اپنی جان کو دکھ دیتے تھے، ٹاٹ اوڑتے تھے، ماتم کرتے تھے، راگ و خاک پر بیٹھ جاتے تھے، مٹی اپنے سر میں ڈالتے تھے، ان کے توبہ کا نشان تھا۔ مگر آج ہمارے توبہ کا نشان یسوع کی صلیب ہے۔ جیسے یسوع کی صلیب پر ہم نظر مرکوز کرتے ہیں تو ہماری زندگی کی نجاست دور ہو جاتی
जाती है, क्योंकि यीशु का खून मुझे पुकारता है, मेरी शिफायत करता है। इसलिए मेरा खार्ज और बातनी जिस्म मसीह में पाव किया जाता है। तेरे रोजे क्या है? पाकीज़गी की अलामत है। तनकीद नगार तनकीद करते रहेंगे, ईमानदार अपने काफिले में आगे बढ़ते रहेंगे। हम देखते हैं मूसा, हारून, यशुआ, अज़रा, नेमिया, दानियल और बहुत सारे मुक़द्दसीन ने क्या रखे? रोजे रखे। तो आज भी तो रासुल इत्काद कलीसिया इन 40 रोजों को रखती हैं। इतवार को हम रोजा नहीं रखते, क्योंकि इतवार का दिन खुशखबरी का दिन है, मसीह के जी उठने का दिन है। ये 40 रोजे 40 दिन में पूरे होते हैं और 6 इतवार इसमें आते हैं और 7 हफ्ते बुध इसमें आते हैं। इसलिए इतवार को हम रोजा नहीं रखते, मसीह में खुशी करते हैं। इसलिए मेरे अजीज बहनों भाइयों, रोजा हमारी जिंदगी की कलीद है। हमारी जिंदगी की क्या है? कलीद है, हमारी जिंदगी की बुनियाद है। इस बुनियाद को ना छोड़ो, इस बुनियाद में कायम रहें। जब हम घर बनाते हैं तो उसकी बुनियाद को मजबूत करते हैं, क्योंकि हमने उस पर अपना घर बनाना है। इसलिए जब हम रोजा रखते हैं तो हमारी बुनियाद मजबूत होती है, हमारे ईमान की कलीद मजबूत होती है, हमारी गवाही मजबूत होती है, क्योंकि ये गवाही जो है अपनी तरफ से नहीं बल्कि अपने खुदा में होकर अदा करते हैं। इसलिए आइए हम देखते हैं मत्ती रसूल की इंजील उसका 6 बाब, उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकार रखो तो अपनी सूरत उदास ये रोजों में हमने अपनी सूरत को उदास नहीं बनाना, परेशानी नहीं लानी, मातम में नहीं रख जाहिर होना, दुख में नहीं, अपने चेहरे पर उदासी नहीं लानी, क्योंकि वो क्या कहलगा कि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं। गैर कौमों की तरफ मुखातब किया गया कि वो रोजा रख कर अपने आप मुंह क्या करते हैं? बिगाड़ते हैं, उदासी लाते हैं, परेशान होते हैं, ये हो गया वो हो गया। मगर मसीही जब रोजा रखते हैं उनके अंदर सब्र का इंशाअल्लाह, वो सब्र में रुके रहते हैं और सब्र में मजबूत होते हैं कि उनकी बुनियाद मजबूत है। हमारा रोजा लोगों को दिखलावे का रोजा नहीं है, लिखा है ताकि लोग उनको रोजादार जाने। हमारा रोजा लोगों को दिखाने का लिए नहीं है, हमारा रोजा मसीह में है ताकि हम मसीही कहलाएं, मसीह हम में नजर आए, मसीह की सूरत हमें जाहिर हो, मसीह का कलाम हमें काम करे, इसलिए हम मसीही बने। ये रोजा हमें मसीही बनाता, यकजान बनाता है कि हम अपनी खुदी का क्या करें? इनकार करें। जब दानियल ने रोजा रखा, खुदावंद के हुजूर उसने गिरिया जारी की, खुदावंद के हुजूर वो झुक गया, तो उसका रोजा आसमान पर पहुंचा और खुदा ने उसकी शिफायत को सुन लिया। जबकि आज उसके ईमानदार जमीन पर रोजा रखते हैं और खुदा से शिफायत करते हैं तो आसमान खुल जाता है और खुदा हमारे रोजे को मकबूल करता है। खुदावंद के जलाल के तो ये हमारी मकबूलियत को जाहिर करता है, ये हमें फातेह बनाता है। इसलिए रोजा गम और तकलीफ मातम का नहीं बल्कि मेरे यीशु में फतह का दिन मनाया जाता है। इसलिए अपने आप को खुदावन में पेश करें, खुदावन में खुशी करें और खुदावन में मकबूल होंगे। ये रोजा हमारी जिंदगी की फर्माबरदारी भी है। आमीन। खुदावंद आपको बरकत।